السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 17۔ یہ کون باغ میں خنجر بدست پھرتا ہے، یہ کس کے خوف سے چہرہ بدل رہی ہے ہوا۔ پاکیزہ کہانی ختم کر چکی تھی۔ اس کے خیال میں جو 9 سالہ تکلیف کا درد تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ آفتاب نور کے دونوں نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنا نمبر تبدیل کرنے کا خیال تو آیا تھا، لیکن مردہ محبت کے مرجھائے ہوئے پھول اپنی خوشبوئے حال میں مقید کیے بیٹھے تھے۔ وہ آفتاب نور سے جھوٹ بول سکتی تھی کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی، لیکن پیار تو اس کے لیے اس نے کیا ہی کب تھا۔ یہ بدبخت پیار تو اسے ہوا تھا، اب اس کی قبر ہمیشہ اس کے دل میں رہنی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کانٹیکٹس میں موجود آفتاب نور کے بلاک نمبر تھے۔ MS میں ٹیسٹ شروع ہو چکے تھے۔ وہ مکمل طور پر مصروف تھی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ رنجش کی تہمت ماتھے پر لگا کر بکاؤ مال بن جائے، لیکن مسئلہ روز اول والا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ جس طرح کوئی بھی لڑکی عام نہیں ہوتی، وہ بھی عام نہیں تھی۔ زندگی کے اس مقام پر اسے اس کی محبت نے خاص بنایا تھا۔ محبت اگر اس کو غلط راستوں پر دل کی مرضی کے شخص کے ساتھ جانے نہیں دے سکتی تھی، تو محبت کو صحیح شخص کہاں نظر آتا تھا؟ محبت کی بازگشت سے بچنے کے لیے اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ وہ سوچتی میں عام سی لڑکی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی۔ میں بیوقوف بھی نہیں تھی کہ لچھے دار باتوں میں آ جاتی۔ میں تو بہت سمجھدار تھی۔ مجھے تو اپنی عقل مندی پر بہت زام تھا۔ یہ زام، یہ ناز سب ناک کے راستے نکلتا ہے۔ آزمائش جب سر پر آتی ہے تو ہوش نہیں رہتا۔ مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں سمجھدار ہو کر بھی عام سی حرکت کر بیٹھی۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس کی فرمائشوں پر لبیک کہتی گئی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ غلطی نہیں، شاید گناہ کہنا چاہیے۔ میرا یہ اعتراف کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری غلطی نے بھی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ بس اتنا ہوا ہے کہ میں آدھی رہ گئی ہوں۔ میں نامکمل ہو گئی ہوں، کسی بھی کام کو پوری توجہ سے نہیں کر سکتی۔ بات کرتے کرتے بات بھول جاتی ہوں۔ سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے۔ سکون کی تلاش میں جتنا آنکھوں کو موندے اپنے اندر کو کھوجتی ہوں، اتنی بے چینی سے ملاقات ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی غلطیوں سے دنیا میں کچھ نہیں بدلتا، بس دل کی دنیا بدل جاتی ہے، خالی اور ویران ہو جاتی ہے۔ کیسی ہی بہار دستک کیوں نہ دے، کتنے ہی پھول کیوں نہ کھلے، سچی مسکراہٹ ہونٹوں پر نہیں اترتی، کبھی نہیں اترتی۔ MS کے ساتھ ساتھ ایک NGO بھی جوائن کر لی جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ اب وہ تب گھر داخل ہوتی جب اس کا جوڑ دکھنے لگتا اور آنکھیں بند ہونے کو بہانہ مانگتی۔ ساری رات تکیہ بھگوتی اور صبح دھسی ہوئی آنکھیں لیے دماغ اور جسم کو ایک دفعہ پھر سے تھکانے لگ جاتی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بنجر ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت کا اس سے اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ محبت نے جتنی تباہی پھیرنی تھی پھیر چکی ہے۔ وہ محبت کے مرجھائے پھول یادوں میں لیے رکھتی اور اپنی کبھی نہ رنگ پا سکنے والی بے رنگ دنیا کے مناظر کو دھندلا کرتی رہتی۔ ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ یہ سارا ٹھہراؤ اس دن رخصت ہوا جس دن رات کے 2 بجے اس کے فون نے وائبریٹ کیا۔ اسکرین ان لاک کر کے وہ واٹس ایپ میں جیسے ہی گئی، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ محبت کے مردہ پھول چرمرا کر رہ گئے اور ٹھہراؤ میں طوفان آ گیا۔ یہ ایک واحد چیز تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی۔ اس کے خیال میں سب ہو سکتا تھا، بس یہ نہیں ہو سکتا تھا، کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ناممکنات میں سے ایک امکان حقیقت کا روپ دھارے اسے ڈنگ مارنے کو بے قرار تھا۔ گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے گلے سے نکلی جسے اس نے اپنے منہ میں دفنا ہی دوپٹہ دے کر روکنے کی سعی کی۔ چاند آج ماتم کر رہا تھا، جانے چاند کا زمین میں بسنے والوں سے کیسا تعلق ہے۔ جیسی آنکھیں اسے دیکھتی ہے ویسا آئینہ بن جاتا ہے، کبھی خوش، کبھی اداس اور کبھی ماتمی۔ افسوس کہ چاندنی نے اپنے پر پاکیزہ کے کمرے کی کھڑکی تک پھیلائے ہوئے تھے اور اندھیرا مسلسل بڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی قابل اعتراض ویڈیو تھی جو پاکیزہ کے موبائل پر بھیجی گئی تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس ویڈیو میں کوئی اور نہیں، خود پاکیزہ تھی۔ وہ لمحات جو کبھی پاکیزہ کی محبت کے شاہد تھے، اب سانپ بنے پاکیزہ کو ڈس رہے تھے۔
पाकीज़ा आफ़ताब के कान की लौ को उंगली से छू रही थी। वो उसके खूबसूरत हाथों पर मेहर मोहब्बत सबत कर रही थी। वो उसके पैरों पर सर रख रही थी, उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वो मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही थी। वो अपने दुपट्टे से बेनियाज थी। कितनी हैरत की बात थी। पाकीज़ा उन पैरों को, उस कान की लौ को, उन बालों को और उन हाथों को करोड़ों में भी पहचान सकती थी। लेकिन इन वीडियोज़ में वो शख्स खुद नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पाकीज़ा नज़र आ रही थी। पाकीज़ा का दिल फटने वाला था। आफ़ताब ने जब उससे कहा था, मुझे तुम्हें देखे बगैर नींद नहीं आती, मेरा दिल करता है कि तुम्हारी वीडियो बना लूं ताकि तुमसे मिलने के बाद घर जाकर तुम्हें देखकर सुकून से सो तो सकूं। जवाब में पाकीज़ा ने कहा था, जाने पाकीज़ा, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। तब आफ़ताब की मगरूर मुस्कुराहट पर वो दिलो जान से सदके वारी गई थी। अब दिल चाहता था कि उन वीडियोज़ में जा घुसे, उस शख्स को भी देखे जो उस वक्त मोहब्बत का खराज वसूल कर रहा था। कितनी अंधी थी पाकीज़ा। वो मोहब्बत मोहब्बत कहकर अपनी हवस पूरी करता रहा, ज़रूरत पूरी करने को वीडियोस बनाता रहा और पाकीज़ा उसे इजाज़त देती रही। इतना अंधा यकीन था कि एक दफ़ा ये भी नहीं सोचा कि वो वीडियोस देख ले। आज वो कहाँ खड़ी थी, अपने कमरे में अपने बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटे हुए भरे बाजार में नंगी हो गई थी। ऐसे ही तो नहीं कहते लड़कियों की इज्जत काश सी नाजुक होती है, एक दरार भी पड़े तो नज़र आ जाती है। यहाँ तो सारा कांच ही टूटा हुआ था। आज वो रोना चाहती थी, उसे रोना नहीं आ रहा था। उसे वो दाग मिल गया था जो उसे दरकार था। आफताब ने अपनी असल औकात दिखा दी थी। वो इंतहा तक चला गया था। पाकिज़ा ने मोहब्बत की इंतहा की थी और उसने औकात दिखाने की। पाकिज़ा ने वीडियोस फ़ौरन डिलीट की, लेकिन अब तस्वीरें आ रही थी, धड़ तस्वीरें, सब की सब पाकिज़ा की, एक से एक अजीब वही तस्वीरें जो भेजते हुए काबिल एतराज़ न लगी थी। अब वापस मिली तो कालिक सी महसूस होने लगी। पाकिज़ा के जहन में सोशल मीडिया पर वायरल हुई बहुत सी लड़कियों की तस्वीर घूम गई, जिन पर लाखों लोगों के नाज़ेबार कमेंट्स आते रहते थे। क्या वो भी उनमें से एक बन जाएगी? उसके जहन में बहुत सी खबरें घूम गई जो अक्सर लोग चस्के लेकर सुनाया करते थे। मशहूर यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। फलां की बहन पंखे के साथ फंदा लगाकर मर गई। लड़की ने अपने बाप के पिस्तौल से खुदकुशी कर ली। कमर उम्र लड़की गोलियां निगलकर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। क्या वो भी एक खबर बनने वाली थी? इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? उसने तल्खी से सोचा। बड़ी आई दुनिया में नाम बनाने वाली, बड़ी आई बड़ी 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 बातें करने वाली। जब मर्द के पीछे चली हो, अपना राहबर आज के ज़माने को, मोहब्बत को बनाया था, तो फिर अंजाम भी सहो, अपने हाथों की करनी भी खुद भुगतो। लोग तुम्हें याद रखेंगे, ज़रूर याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारी पहचान क्या होगी? अकेले कमरे में मिलने वाली, नित नई गाड़ियों में बैठने वाली, चंद सौ की घड़ी की औज़ बिकने वाली, गंदी तस्वीर फैलाने वाली, फहाशी फैलाने वाली, नाजायज़ ताल्लुकात रखने वाली। लोग ऐसे लोगों को भी याद रखते हैं और उन पर थूकते हैं। तुम्हें धुतकारने के लिए याद रखा जाएगा। पाकीज़ा, तुमने अपने नाम की लाज तो रख ली होती। वो खुद से नफरत कर रही थी। जहरखंद खुद कलामी जारी थी जब अगले मैसेज ने चौंका दिया था। मेरे नंबर अभी अनब्लॉक करो। वो देख चुका था कि सारे मैसेजेस पढ़े जा चुके हैं। बड़े आराम से हुक्म भेज रहा था। पाकीज़ा के पास और क्या चारा था? कोई भी चारा नहीं था। वो शख्स जो हिसाब रखता था कि पाकीज़ा ने महीने की किस तारीख को बैलेंस डलवाया था, अपने मामलात में कितना बाइख्तियार था, उसके पास मौजूद सिम या मौजूद मोबाइल की तादाद क्या है, आज पाकीज़ा जानने का दावा नहीं कर सकती थी। तुम्हें मुझसे मिलना होगा हर सूरत, वरना तुम्हारी तस्वीरें गली में आवेज़ा होगी। ये वही आफताब था जिसकी आंख के इशारे पर पाकीज़ा ने अपने घर की दहलीज छोड़ी थी, अपनी ज़ात के उसूल तोड़े थे। अगर अपनी और अपने मरे हुए वालदीन की इज्जत सलामत चाहती हो तो मैं जब और जहाँ कहूँ मिलने आ जाना। वो मशवरा नहीं दे रहा था, फैसला सुना रहा था। पाकीज़ा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अगर वो कर देता जो वो कह रहा था तो पाकीज़ा क्या करती? पाकीज़ा कम से कम पाकीज़ा ना रहती। उसकी बंजर आंखें फिर आबाद हुई थी। वो सच में आबाद थी। इस दफ़ा आंखों को आबाद करने वाली वहशत थी। एक बेनाम सा खौफ था। हल्की सी आहट पर दिल पूरी जान से कांप जाता।
وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، صرف منتیں کر رہی تھی۔ پلیز ایسے نہیں کرو، تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، میں تم سے آج بھی پیار کرتی ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری زندگی برباد نہ کرو۔ اچھا پیار کرتی ہو؟ اس دن تو پتہ نہیں کس کس شے سے مجھے آزاد کر دیا تھا اور آج پیار کرتی ہو؟ واہ آفتاب، پلیز مجھے ایسے برباد نہ کرو۔ میں تمہیں برباد نہیں کر رہا، تم پہلے کی طرح مجھ سے ملتی رہو، میں اپنی حدود سے باہر نہیں نکلوں گا، جہاں تک آخری مرتبہ تمہیں چھوا تھا بس وہیں تک۔ آفتاب نہ گندا کرو خود کو اور نہ مجھے گندا کرو، تم ایسے نہیں تھے، تم ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ باقاعدہ رو پڑی تھی۔ تم بھی تو میری جان ایسی نہیں تھی، چپ چاپ میری مان لو، میں بھی پہلے کی طرح خاموش محبت کرتا رہوں گا۔ آفتاب مجھے گندی لڑکی نہ بناؤ، تم پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ نیچ عورت، پھر مجھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ میں نے تجھے کوئی گالی نہیں دی، خود کو خود ہی گالیاں دے کر میرا دماغ نہ خراب کر۔ جب تجھ سے کہوں گا مجھ سے ملنے آ جانا، ورنہ تیری 7 نسلیں یاد رکھے گی کہ تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ آفتاب آفتاب، وہ پکارتی رہ گئی اور فون بند کر چکا تھا۔ آج کا رونا صحیح معنوں میں رونا تھا، محبت ڈھکوسلا ہے۔ آج پاکیزہ کو یقین آ گیا۔ اس دنیا میں ہم جتنی بھی دنیایں بناتے ہیں اور اسی دنیا سے جڑی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طور وہ مکمل تصویر میں اپنا کردار ضرور نبھاتی ہے۔ آج پاکیزہ کی دنیا بھی جب بڑی دنیا میں نظر آئی تو پاکیزہ کا ہی دل چاہا کہ وہ منظر سے غائب ہو جائے، لیکن ایک یہی تو معجزہ ہے جو کسی پیغمبر کو اللہ نے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ انسان کو ہر صورت میں اپنا لکھا پڑھنا ہے، اپنا بویا کاٹنا ہے، اپنے کیے پر پچھتانا ہے۔ پرندے سہمے ہیں درخت خوف زدہ، یہ کس ارادے سے گھر سے نکل رہی ہے ہوا۔ پہلے کی طرح ملنا ہوتا تو وہ خوب بن سنور کر جاتی، آفتاب کو ویسے بھی سادگی میں بھاتی تھی وہ، لیکن اچھا جوڑا پہننا، سلیقے سے بال باندھنا اور آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچنا پاکیزہ کے لیے سنگھار سے کم نہیں تھا۔ ہر دفعہ محبت کے بلانے پر وہ گئی تھی، آج وہ عزت داؤ پر رکھ کر اسے بلا رہا تھا۔ وہ صرف عرضہ نہیں ہوئی تھی بلکہ نام نہاد محبت کے لیے بک گئی تھی۔ دل کرتا تھا کہ اپنے پاؤں کاٹ لیں، بھلا ایک شریف زادی کے پیر ایسے کسی راستے پر کیسے قدم رکھ سکتے تھے؟ کیا میں ضرورت کا نشانہ بن جانے والی غیر ضروری شے ہوں؟ میں پاکیزہ جس نے ایسی محبت سے اپنے نام کا حوالہ بنایا کہ وہ اس لیے ہوں کہ ایک آفتاب جس سے ایک دفعہ میں امتحان پاس نہیں ہوتا، وہ اپنی انگلیوں کے اشارے پر مجھے نچائے۔ پاکیزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، وہ اس دنیا کو آگ لگا دے جس میں وہ آفتاب نور سے ملی۔ آفتاب تو پھر آفتاب ہی نکلا، جھلسا کر رکھ دیا اور پل بھر کے لیے بھی رحم نہ آیا۔ پاکیزہ صرف سوچ سکتی تھی، سوچتے سوچتے وہ وقت بھی آ گیا جب وہ کٹ پتلی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے جال پھینک رہا تھا۔ دام میں آئی چڑیا اس جال کی بدبو سے واقف تھی لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنے سے پہلے پاکیزہ نے کتنا سوچا تھا کہ وہ آفتاب نور کے بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دے گی، کوئی خنجر لے کر اپنے پیٹ پر وار کرے گی اور موت کا الزام آفتاب کے سر پر دھر جائے گی۔ زہر کی پڑیا کسی بہانے اس قاتل کو چٹا دے گی جس نے اس کے ارمانوں کا خون بہایا، لیکن وہ اس سب میں سے کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہیں۔ وجہ وہی کہ وہ ایک لڑکی تھی، اس دنیا میں رہتی تھی، اسی معاشرے کا حصہ تھی جسے مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ قصور چاہے آفتاب کا ہو، 2 لاشوں میں سے زیادہ بدنامی اس لاش کے لواحقین کی ہوتی ہے جو لڑکی کی ہو۔ کوئی سکھ تو پاکیزہ نے پھوپھو کو دیا نہیں تھا، اب ڈھلتی عمر میں یہ دکھ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آفتاب اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ خود کو استعمال ہونے دینے کی ذلت آنسو بن کر بہہ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے رونے سے فرق پڑے گا تو اور رو لو۔ وہ خباثت کی انتہا پر تھا، دست درازی بڑھ رہی تھی۔ پہلے اسی دست درازی کو پاکیزہ دیوانگی سمجھتی تھی، آج حیوانیت محسوس ہو رہی تھی۔ آفتاب پلیز نہیں نا، ایسے نہیں کرو، وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اگر ایسے رو گی تو کل پھر بلاؤں گا، روز بلاؤں گا، قطعی پنت سے بولا۔ پاکیزہ نے بمشکل اپنی سسکی قابو کی، وہ حد سے بڑھ رہا تھا، دیوانہ ہو رہا تھا۔ آفتاب بس، پلیز بس، تمہارے گھر بھی بیٹیاں ہیں، تمہارے بھائی کی بچیاں، بہن کی بیٹی، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان کھلی تھی۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے کنول جیسے چہرے کو داغدار کر گیا۔
5 انگلیاں ثبت ہوئی، اس کے بعد بھی ہاتھ نہ رکے۔ وہ اپنی مرضی سے سفر طے کرتے رہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق سب کچھ کر چکا تھا، لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ تھا کہ آخری حد اب بھی نہیں توڑی تھی۔ روتی ہوئی پاکیزہ کی آنکھوں میں سوال تھا، اتنے ہی وحشی ہو تو آخری حد کیوں نہیں پھلانگتے؟ پاکیزہ کو بس اسٹاپ پر چھوڑتے ہوئے اس نے بڑی سرد مہری سے جواب دیا تھا، میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پاکیزہ دنگ رہ گئی۔ پاکیزہ جسے محبت کی پاکیزگی سمجھتی رہی، وہ عیاری کی انتہا تھی۔ اف، یہ شخص میرے ساتھ تب سے کھیل رہا تھا، میں جب سے اس سے محبت کر رہی تھی۔ چلنا دھوبر ہوا تھا۔ وہ بس کے بجائے ٹیکسی کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ اسٹاپ پر بہت سے چہرے گھور رہے تھے۔ آج پاکیزہ کو پتہ چلا تھا کہ دیکھتے تو سب ہے، لیکن محبت ہمیں اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو دیکھنا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پاکیزہ اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ آج سے پہلے تک اسے اپنا آپ مظلوم نظر آ رہا تھا، لیکن اب ماضی کے آئینے میں اپنا کردار بھی واضح ہو چلا تھا۔ اس نے خود کہاں کہاں بے وقوفی کی تھی، سب یاد آ رہا تھا۔ آج وہ مان رہی تھی کہ لڑکی بڑھاوا نہ دے تو لڑکے کو شے نہیں ملتی۔ میں نے خود آفتاب کو کہا تھا کہ کل کسی اور کے پیچھے مجھے چھوڑ دو گے۔ اتنی عقل کی بات منہ سے تو کہہ دی، لیکن دماغ کی اتنی کچی نکلی کہ اپنی کہی بات پر خود ہی یقین نہ رکھا۔ جو آفتاب تیز روشنی سے کمرہ جماعت میں داخل ہو کر کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا، وہ اگر کسی لمحے سچی محبت میں غلطی سے مبتلا ہو بھی گیا تھا تو کیا دنیا کی چکا چوند اس کی آنکھیں خیرہ نہیں کر سکتی تھی؟ ایک اعتبار کی کمی کا شکار لڑکے سے میں نے کیسے رشتہ مانگنے کا سوچ لیا؟ میں نے کہا تھا کہ میں کسی بے عزت کر کے رکھ دینے والے تعلق کا ساتھ لے کر نہیں جی سکتی، پھر اس وقت ہی کیوں نہ چھوڑ دیا اس کو، جس دن وہ فون کال پر جھوٹا ثابت ہوا، جس دن اس نے مجھے منزل نہیں بلکہ اپنی کئی راستوں میں سے ایک راستہ کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رشتے ہمیشہ سابقہ کا کارڈ گلے میں لٹکا کر سامنے کھڑے ملتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ ڈری کہ اگر کل کو آفتاب نے مجھے نہ اپنایا تو میرا آشنا کہلائے گا؟ کسی لڑکی کے لیے آشنا کا ہونا معتبر حوالہ نہیں، میں نے خود کو معتبر کیوں نہ رہنے دیا؟ آفتاب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو جل نہیں سکتے وہ پگھل جاتے ہیں۔ میں کیوں نہیں سمجھتی وہ مجھے خاکستر کرنا چاہتا تھا یا پھر میرا روپ بدلنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے موم بھی کر سکتا تھا، مجھ سے صرف دوستی رکھ کر بھی اتنا عرصہ رابطے میں رہ سکتا تھا، لیکن نہیں، پہلے میں پگھلی اور آخر میں اس نے مجھے خاکستر کر دیا، اس نے مجھے جلا دیا۔ غلطی اس کی نہیں، میری ہے۔ کسی کا کلاس فیلو ہونا اس کی سچائی کی بڑی دلیل نہیں ہے۔ جو بھی تھا وہ نامحرم تھا۔ میں نے اللہ کی حدود کو اس کے لیے توڑا۔ اللہ جی مجھے کیسے ثابت چھوڑ دیتے؟ انہوں نے مجھے اسی انسان کے ہاتھوں ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ فون سے باہر نہیں نکل سکتا اور نہ ہی مجھے کھینچ کر نکال سکتا ہے۔ اس نے دونوں کام کیے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں کٹپتلی بنی رہی، میں محبت کا تماشا دیکھتی رہی۔ وہ ضرورت کا پجاری بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن کے دوست کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے بھی اسی ایک بات پر یقین کیا۔ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ آج کل خون سفید ہو گیا ہے؟ دوستی تو بہت بعد کی بات ہے۔ مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا کرتے۔ اس نے پہلی بار ڈسا تو میں نے اپنا وجود دوسری مرتبہ کے لیے خود پیش کیا۔ اس رات اگر وہ کانچ کی بوتل اپنے گلے پر پھیر کر مرتا تو بے شک مر جاتا۔ میں کیوں بھول گئی میں صرف اپنے کیے کی ذمہ دار ہوں، اس کے کیے کا بوجھ مجھ پر نہیں پڑتا۔ میں اللہ جی سے دعائیں مانگنے والی کہ میں صم بکم عمی نہیں ہونا چاہتی، مجھے ایک انسان کا کر کے نشان عبرت نہ بنانا، اور میں خود ہی اس انسان کی ہوتی گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود سب رشتوں کو ٹھکرایا۔ سب سے پہلے تو میں نے اللہ جی کو اپنے لیے کافی نہ جانا، اس کے بعد وہ کرتوت جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے اس کا ملبہ پھپھو پر گرانا چاہا۔ اگر پھپھو نے موبائل دیا تھا تو ساتھ کہا تھا کہ میں اعتبار بھی دے رہی ہوں۔ میں نے موبائل یاد رکھا، اعتبار بھول گئی، اعتبار توڑ دیا۔ پھپھو نے صرف سلام دعا رکھنے کو کہا تھا اور میں خود حدیں عبور کرتی گئی، اتنی حدیں کہ میں آخر میں بد لحاظ ہو گئی، بد زبان ہو گئی۔ یہ میری ہی ناجائز زبان تھی کہ جس نے وقت کی مار خدا یاد کروا دیتی ہے کے جواب میں کہا تھا
किसी बहाने ही सही वो याद तो आएगा ना। अब वो याद आता है तो मैं रोती क्यों हूँ? मेरी तो हर बात पूरी हुई है। मैंने अपनी यतीमी को अपनी महरूमी बनाया, अल्लाह की अता पर कभी नज़र ना की। वैसे तो वास्ते देने के लिए फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं, अल्लाह जी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। लेकिन उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन दिखाई नहीं देता। क्या वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम नहीं थे? उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जुल्म अपनों ने ढाए, उनको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद जैसे झुटलाया गया, उसके बावजूद आजमाइशें पड़ने से पहले ही हमारे पाँव ज़मीन से उखड़ क्यों जाते हैं? जब मैंने खुद को बर्बादी के लिए खुद पेश किया तो अब मेरा रोना नहीं बनता। कसूरवार आफताब नहीं, कसूरवार मैं खुद हूँ। अब मुझे अपना किया खुद काटना है, मुझे अपना सामना करना है। वो खुद को मुकम्मल आईना दिखाकर वज़ू करने गई थी। इसके बाद उसे तौबा के नफिल पढ़ने थे, ऐसी तौबा जिसके बाद गुनाह नहीं किया जाता। वो नहीं जानती थी आगे क्या होगा, वो कहाँ से कोई रास्ता पाएगी, लेकिन आज उसने सच्चाई को जान लिया था। आज उसने साबित कर दिया था कि वो वाकई आम सी लड़की नहीं है। उसके अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई थी। वो मसक शुदा कुत्ते की तरह तबाह हाल थी, लेकिन इसके बावजूद उसे रब के हुजूर झुकना था। वो खड़े होकर ना पढ़ सकती तो बैठ कर पढ़ती, लेकिन आज की रात तौबा गोया फ़र्ज हो चुकी थी। न वादा है कोई तुमसे, कोई रिश्ता निभाने का, न कोई और ही दिल में तहे यार इरादा है। कई दिन से मगर दिल में अजब उलझन सी रहती है। न तुम इस दास्तां के सरसर सी किरदार हो, न किस्सा इतना सादा है। ताल्लुक में जो समझा था कहीं उससे ज़्यादा है। सुबह की रोशनी ने जब कमरे में कदम रखे तो पाकिज़ा मशीनी अंदाज में आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। बहुत देर बाद वो इस घर के दूसरे कमरे में गई थी। बिस्तर पर चादर तय हुई पड़ी थी और कमरा खाली था। पाकिज़ा को अरसा हुआ फुप्पू के आने जाने का इल्म नहीं था। एक ताहिराना नज़र कमरे में दौड़ाई तो सब कुछ पहले जैसा मिला। कितना अरसा मोहब्बत में आंखें बंद किए हम सालों पर साल गुजारते चले जाते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो हर चीज़ वैसी ही होती है, लेकिन हमारी अदम तवज्जही का शिकार होकर उसे हमारी आदत नहीं रहती। लगता था अब इस कमरे को भी पाकिज़ा की आदत नहीं रही। हवा के ज़ोरदार झोंके ने साइड टेबल पर पड़ी एक फ़ाइल को नीचे गिरा दिया। पाकिज़ा ने आगे बढ़कर खिड़की बंद करने की कोशिश की। पुरानी खिड़कियां बंद करने का फन हाथ से रुखसत हो चुका था। उसने टेबल पर पड़ा गुलदान खिड़की बंद करके आगे रख दिया। फर्श पर पड़ी फाइल को उठाया तो चौंक गई। बाहर डॉक्टर के नाम के साथ ब्रैकेट में ऑन्कोलॉजिस्ट लिखा हुआ था। वो बड़बड़ा गई। फाइल उसके हाथ से फिर गिर गई। क्या उसने वापसी में इतनी देर कर दी थी? सवाल ने मुंह चिढ़ाया। फाइल खोली तो वही हुआ जिसका डर था। मरीज का नाम तस्कीन था। पहली रिपोर्ट उन्हीं तारीखों की थी जब पाकिज़ा पर शादी का जोर डाला था। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और फिर अल्लाह ने मुझसे एक झटके में मनवा लिया कि वो अल्लाह है। भरी दुनिया में कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। मैं खुद भी अपनी नहीं। मैंने खुद अपनी जड़ों में ईंटें रखी है। मैंने सोचा था मैं उसके दिल पर नक्श हो गई हूँ। अल्लाह ने मुझे बताया वो दिल में उतारना भी जानता है और दिल से उतारना भी जानता है। क्या उसने नहीं कहा था कि तुम ज़मीन में जितना है चाहो तो खर्च कर लो, लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं कैसे भूल गई? मुझे उसका नाम रहीम याद रहा, क़हार भूल गया। उससे अगर बगैर हिसाब के नवाजना आता है तो वो वापस छीन लेना भी जानता है। यकीन करो वो अल्लाह है। ये उसके लिए ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। उसने मुझे मेरी औकात बताई। मुझे बताया कि मैं इंसान हूँ, इंसानों में रहती हूँ। सांपों के इंसानों से डसवाने वाले मौसम में इंसानों में रहती हूँ। वो इंसान जिन्होंने कभी मेरी खुशी को मुकद्दम नहीं जाना। वो इंसान जिन्होंने मुझ पे इन इल्ज़ामात का बोझ लगाया जिन्हें करने का मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैं कैसे अपनी आंखें और कान बंद करके ख्वाब गफलत में मदहोश हो सकती हूँ? मैं खुद को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स समझने लगी। दुनिया की ज़हीन फ़तीन बंदी जानने लगी, जो एक उंगली के इशारे से अपनी दुनिया के मंजरनामे को बदल सकती है। उसमें मौजूद इंसानों को कठपुतली की तरह नचा सकती है। मैं भूल गई कि कठपुतली तो मैं खुद हूँ और वो मुझे तिगनी का नाच नचा सकता है। क्या मैं अल्लाह को भूल कर दुनिया दुनिया करूँगी और फिर भी अल्लाह मेरी मदद करेगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने मुझे शुरू से अपनी तरफ मुतवज्जा किए रखा।
میں اس سے راز و نیاز کرتی رہی۔ جیسے ہی مجھے کوئی چھونے والا انسانی دوست ملا، میں اسے بھول گئی۔ میں نے اس انسان کی دوستی کو اوپر رکھا، پھر اللہ نے اسی دوستی سے مجھے نیچے دکھایا، پاتال کی سیر کروائی۔ انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ہاں بالکل کرنی چاہیے، لیکن انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتا۔ دنیا کو اس کے مقابل نہیں لانا چاہیے، ورنہ وہ بس ایک جھٹکا دیتا ہے، صرف ایک جھٹکا، اور انسان مان جانتا ہے کہ وہ واقعی اللہ ہے۔ اس اللہ نے آج مجھے اس انسان کا چہرہ دکھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اب واحد رشتہ بھی دور کرنے کا امکان دکھا دیا۔ پھر کون بچا؟ وہی جو اللہ ہے۔ اپنی اوقات پہچاننے کے بعد اپنی اوقات اچھی لگنے لگتی ہے۔ اسے فرش آرام دہ لگ رہا تھا۔ وہ گھر میں رہ کر پھپھو کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے آنے کا وقت بھی تو نہیں معلوم تھا۔ یہ طے تھا کہ اب وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ تحقیقی کام دماغ کبھی نہ کرتا۔ وہ متحیر سے جذبات لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ اب اسے این جی او میں جانا تھا، شاید کچھ سکون ملتا۔ کارڈ بورڈ کی بنائی گئی دیواروں کے ذریعے ایک ہال کو 3-4 کمروں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ ہال کے پیچھے باغیچہ تھا، اور اس کے بعد پھر رہائشی کمروں کی 2 قطاریں تھیں۔ انتظامیہ آگے ہال نما کمرے میں موجود ہوتی، گیٹ سے اندر داخل ہو کر پارکنگ کے بعد موجود تھا، اور وہ آج یہاں آرام کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ رات کو کی گئی توبہ میں شاید تاخیر ہو گئی تھی، ورنہ صبح اتنی بری خبر نہ ملتی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر کرسی کی ٹیک سے لگا دیا۔ ابھی تک وہ بس فائل ورک کر رہی تھی۔ ساتھ کے کیبن سے چھن کر آتی آوازیں مشاورت اور رہنمائی کا شاخسانہ لگ رہی تھی۔ کیا وہ بھی کبھی ناصح بن سکے گی؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ جواب جانتی تھی، دل ہی لتیں لینے پر تیار تھا۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ ساتھ والے کمرے سے آنے والی آوازیں اب دلچسپ ہو گئی۔ لگتا تھا اسی کی ذات کو، اسی کے مسئلے کو موضوع سخن بنایا گیا ہو۔ ڈرتی رہو گی تو وہ ڈراتا رہے گا۔ تم ایک بار پھر اسے شے دے رہی ہو۔ بے وقوف لڑکی، وہ لڑکا جو سیدھا کام نہیں کر سکا، وہ الٹا کیا خاک کرے گا؟ اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی تو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو۔ اس کے پاس جو ثبوت ہے وہ انہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کر اپنے لیے خندق کیوں کھودے گا؟ اسے تمہاری چھوٹی عقل کا ادراک ہے، اس لیے تمہیں دبا رہا ہے۔ جاؤ اسے کہہ دو، جو کرنا ہے کر لو۔ جہاں تصاویر لگانی ہے لگا دو، جہاں ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے کر دو، ساتھ ہی ساتھ اسے یہ نمبر بھی بھیج دینا۔ کون سا نمبر باجی؟ ایک مری ہوئی آواز آئی۔ سائبر کرائم کا نمبر ہے یہ۔ سائبر کرائم کے تحت اگر کوئی شخص آپ کی تصاویر ویڈیوز کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر لگاتا ہے تو اس شخص کو 5 سے 7 سال کی قید اور 5 لاکھ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن باجی، ان ویڈیوز میں تو میں ہاں ذاتی ویڈیوز کی ہی بات کر رہی ہوں۔ اس شخص کو معلوم ہے کہ تم اس قانون سے ناواقف ہو، اسی لیے تمہیں دبا رہا ہے۔ ایک دفعہ اس کے سامنے شیرنی بن کر آؤ گی تو تمہیں چوہیا سمجھنا چھوڑ دے گا۔ سائبر کرائم کا صرف نام لے لینا، جس میں گھر والوں کو بھی معاش کے بتانے کی ہمت نہیں ہے، وہ بھی لڑکیوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کے بعد سلائی کی جمع شدہ پیسے اس کو دینا چھوڑ دو۔ وہ ہر دفعہ رقم کا مطالبہ کر کے کہتا ہے کہ پھر تصویریں ختم کر دے گا، اور تم ہر دفعہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ پاگل لڑکی، بس کرو، جاؤ دستکاری کے کورس کا فارم لے کر ریسیپشن پر دے جاؤ۔ ساتھ والے کمرے سے اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں کتنی بڑی بیوقوف ہوں، ایم ایس کر رہی ہوں اور استعمال ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنے گریبان میں جھانکا۔ کیا مجھے ہی تو استعمال ہونے کا شوق نہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آوازیں آنا بند ہوئی تو ساتھ والے کمرے کا رخ کیا۔ کبھی کبھی آتی تھی، اس لیے سب کا نام معلوم نہیں تھا۔ میز پر فرزانہ کے نام کی تختی پڑی تھی۔ پاکستان نے خوش دلی سے سلام کیا، جس کا پرتپاک جواب ملا۔ غالباً وہ سب والنٹیئرز کو جانتی تھی۔ آپ ابھی کسی کو بہت اچھے سے سمجھا رہی تھی، مجھے لگا تعریف بنتی ہے، لہٰذا آپ کے پاس آ گئی۔
تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، انسان کو انسان بنایا۔ بس لڑکیاں بے وقوف زیادہ ہو گئی ہیں تو سمجھانا بھی کھل کر پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خراب عورتیں سائبر کرائم کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد نہ پورے کرنے لگ جائیں۔ جب تک کیس کی ہسٹری مکمل نہ پتہ ہو، میں سائبر کرائم کا مشورہ نہیں دیتی۔ یہ بیچاری تو اپنے سابقہ منگیتر کے ہاتھوں عرصے دراز سے بلیک میل ہو رہی ہے۔ اس منگیتر کے 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن وہ اس کی کمائی پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ اچھا، اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں۔ اب تو زیادہ تر غیر شادی شدہ خواتین کے کیسز ہی آ رہے ہیں، جو اصل میں بچیاں ہیں۔ رونا کسی اور کو چاہیے کہ وہ محبت نہ نبھا سکا، لیکن روتی یہ خود ہے۔ وہ کیوں نہ مرے؟ یہ کیوں محبت بھی کرے اور یہی مرے؟ آپ کی تو لفاظی بھی کمال ہے۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ لفاظی میری نہیں، میم کی ہے۔ وہ جو 2-4 لفظ بولتی ہے دماغ میں رہ جاتے ہیں۔ آج تو وہ آئی ہوئی ہے۔ اب شہر میں 3 ادارے بن گئے ہیں تو اس ادارے میں کم ہی آتی ہے۔ آج بس رہائشی کمروں کا جائزہ لینے آئی ہے۔ وہ آئے تو میں آپ سے بھی ملواتی ہوں۔ ان سے ملنے کے بعد آپ والنٹیرلی مستقل کارکن بن جائے گی، مجھے یقین ہے۔ لیجیے، میم تو آ گئی۔ اتنا کہہ کر فرزانہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فرزانہ کی دیکھا دیکھی پاکیزہ نے بھی کرسی چھوڑی اور مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے وہی مریضہ تھی جس کی فائل وہ گھر میں دیکھ کر آ رہی تھی۔ پاکیزہ نے بمشکل کرسی کا سہارا لیا۔ اوسان پاکیزہ کے ساتھ ساتھ حیرت نے تسکین کے بھی خطا کر دیے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔